السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ کے لیے چند اشعار قابل اجمیری کے، اس کے بعد انہی کے تسلسل میں ایک میرا اپنا لکھا ہوا دسمبر 2019 کا ایک کالم ہے۔ وہ دیکھنے کے بعد اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جو ساتھ ساتھ تازہ ترین صورتحال چل رہی ہے کچھ اس پہ بھی بات ہو جائے گی، لیکن اگر اس کے اوپر ڈائریکٹ سچویشن ٹو سچویشن ذکر کر کے اور نام لے کے بات نہ بھی کی جائے تو جو چل رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ کالم اگر سال 2 سال پہلے کا بھی ہے تو آج بھی وہی صورتحال ہے۔ جو جھوٹ اور بد لگامی اور بد زبانی اس کا دورہ اس وقت تھا، وہ اب بھی ہے۔ اس کے بعض ماخذ جو ہیں وہ کبھی دائیں سمت میں ہوتے ہیں، کبھی بائیں سمت میں، کبھی درمیان میں، لیکن نفس مضمون پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ جیسا چل رہا تھا ویسا ہی چل رہا ہے۔ قابل اجمیری کے جو شعر تھے وہ آپ کی دلچسپی کے لیے کہ حیرتوں کے سلسلے سوزے نہاں تک آ گئے، ہم تو دل تک چاہتے تھے، تم تو جاں تک آ گئے، اور خود تمہیں چاہ کے گریباں کا شعور آ جائے گا، تم وہاں تک آ تو جاؤ، ہم جہاں تک آ گئے۔ ساری غزل اچھی ہے، کمال ہے، لیکن ایک شعر اس کے آخر میں بھی ہے کالم کے، تو اب آپ اس کا عنوان ہے جنت نیکوکارہ سے شیریں مزاری تک۔ بات شروع کرنے سے پہلے یہ گزارش کر دوں کہ اس کالم کو لکھتے ہوئے مجھے بیوروکریسی کے ابتدائی کل پرزے یعنی اسسٹنٹ کمشنر سے لے کر وفاقی کابینہ کی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری تک نہ تو کسی سے شکوہ ہے نہ ہی کوئی امید۔ ان سطور کا مقصد پاکستان کی مجموعی صورتحال پر انگشت بدنداں شرفاء سے مکالمہ اور ارباب اختیار کو ان کی بے اختیاری کو متمثل کر کے دکھانا ہے۔ ضمنی مقصد اس بے اختیار چابی بھری مشینری کو یہ بتانا بھی ہے کہ اب آپ اس قابل نہیں رہے کہ آپ کی بات دھیان سے سنی جائے، اور ایسے بے پیندے کے لوٹے ہیں جو ہمارے سربراہ اور سرخیل ہیں۔ الحمدللہ کہ آپ نے اس قعر مذلت میں سر کے بل گرنے سے کوئی 45-50 سال قبل ہمیں ووٹ دینے کے حق سے بڑے طمطراق کے ساتھ محروم کر دیا، بلکہ زیادہ درست یوں ہے کہ آپ کے آئندہ کو دیکھتے ہوئے زمانوں کے مالک اور خالق خدا نے ہمیں آپ کے سوشیو پولیٹیکل دھارے سے الگ کر لیا کہ ہم اس کے لگائے ہوئے پودے تھے، اور یہ پنیری اللہ تعالیٰ کی تقدیر نہ تو ضائع کرنا چاہتی تھی اور نہ اس کی ابتدائی رویدگی کو ڈھور ڈنگروں کے پیروں تلے آنے دینا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر شیریں مزاری قائد اعظم یونیورسٹی کی ایک دبنگ پروفیسر تھیں۔ سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ میں ان کی ایکیڈیمک دھاک اس وقت ہمارے دوستوں پر تھی، اور مجید ہرٹس یا کیفیٹیریا پر ان کا ادب سے تذکرہ سن کر ہم بھی ان کی غائبانہ عزت ہی کرتے تھے، اگرچہ ہم ان کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے، اور ان کو پی ٹی آئی میں شامل ہوتے، جگہ بناتے، اوپر آتے دیکھا، اور بس دیکھا ہی کیے، کچھ سوچا یا کہا نہیں۔ مگر پرسوں الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے، یہ اس سال کی بات ہے، انہوں نے چند منٹ کی گفتگو میں ہی وہ سارا بھرم توڑ دیا۔ انہوں نے وفاقی وزیر کے طور پر جو احمدیہ ایشو پر لائن اپنائی، اس نے ان کا ایکیڈیمک قد و قامت برباد کر دیا۔ ایسا دوغلا پن اور جھوٹ تو صرف سیاستدان اور وفاقی وزیر کو زیب دیتا ہے، وہ بھی صرف اس صورت میں کہ وہ پاکستان یا ہندوستان جیسی کسی حکومت کا وزیر ہو، جن کو ڈیموکریسی کا ڈھول پیٹ کر غیر آئینی اور غیر انسانی قدروں کو فروغ دینا ہوتا ہے۔ مہذب دنیا اپنے وفاقی وزراء کو ایسے ننگے جھوٹ کی عیاشی کی اجازت نہیں دیتی، لیکن افسوس کہ آپ نے یونیورسٹی پروفیسر کی شخصیت کا ایکیڈیمک اعتبار بھی گنوا دیا۔
مجھے آپ پر افسوس نہ ہوتا اگر آپ شیعہ اقلیت کے لفظ پر برافروختہ ہو کے اینکر کو یہ نہ کہتیں کہ ایکسکیوز می، میں خود شیعہ ہوں، ہم کوئی اقلیت نہیں ہیں اور ہم مسلمان ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ مگر ہاں، احمدی مسلمان نہیں ہیں، ان کو کانسٹیٹیوشن نان مسلم کہتا ہے۔ میڈم، آپ کا ایک اسٹوڈنٹ مجھے پاکستان کی آئینی تاریخ پر لیکچر دے رہا تھا، اور بائی دی وے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آج کل ہسٹوریکل کمیشن آف پاکستان کا چیئرمین ہے، اور سن 62 کے آئین پر اس نے یہ جملہ بول کر مجھ سے داد وصول کی کہ بھٹی صاحب، 1962 کا آئین غیر آئینی طور پر بنایا گیا تھا۔ انگریزی میں اس نے اس وقت بولا تھا دس کانسٹیٹیوشن واز کانسٹیٹیوٹیڈ انکانسٹیٹیوشنلی۔ آپ سوشل سائنسز اور آئی آر کے پڑھائے گئے اصولوں کے تحت خوب جانتی ہیں کہ سیاسی فورم یعنی پارلیمنٹ کو ایمانیات پر فیصلے دینے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تو اس کو جانتے ہوئے آپ کو الجزیرہ کے پروگرام میں یہ لائن نہیں لینی چاہیے تھی۔ دوسرا جو معین جھوٹ آپ نے بولا وہ یہ کہ احمدیوں کو ایک پاکستانی شہری کے طور پر سب حقوق مل رہے ہیں اور ان سے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جا رہا۔ یہ جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے اور حکومتی وزراء جس بھی پارٹی کے ہوں یہ ان کے لیے ٹیپ کا مصرع بن چکا ہے، اور ہم بھی اور بین الاقوامی ادارے بھی اور حکومتیں بھی اب از خود اس کا ترجمہ الٹا کر پڑھنے سے کر لیتے ہیں، کیونکہ اب وہ بھی سب جان چکے ہیں کہ آپ بزدل اور مجبور وزراء احمدیوں پر اپنی رعونت برقرار رکھنے کے لیے یہی بات کریں گے۔ اس لیے اینکر نے عاطف میاں کی مثال دے کر آپ کا منہ بند کیا، مگر آپ نے عاطف میاں کے امریکن سٹیزن ہونے کو ڈھال بنا لیا۔ مگر اسی شام ڈیجیٹل پاکستان کے پروگرام میں جہاں پرائم منسٹر سمیت ساری کابینہ 30 مار خانی کہہ کے لگا رہی تھی، وہاں تانیہ ادریس نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ وہ بھی تو امریکہ سے ہی لائی گئی تھی، مگر وہ چونکہ احمدی نہیں تھی اس لیے عاطف میاں جیسی بدسلوکی کا مورد نہیں بنی۔ کل شام سے جنت نیکوکارہ کی وائرل ویڈیو نے تو آپ کے سارے سسٹم کے منہ پر تماچا دے مارا ہے۔ نیکوکارے جھنگ چنیوٹ کے ایسے ذمہ دار وسیب سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کی بہو بیٹیوں کی اس طرح کچہری لگا کے جواب طلبیاں نہیں ہوتیں۔ دلیر لوگ ہیں، مگر جنت بیچاری کا منہ خشک اور زبان ساتھ نہیں دے پا رہی تھی، اور ایک کل کا لونڈا ڈپٹی کمشنر آفس میں انتظامیہ اور پولیس کی موجودگی میں کیسے بکواس کر رہا تھا۔ خوشی ہوئی کہ ہم نے اس زمانے میں سی ایس ایس نہ کیا، اور ذہن میں وہ سارے دوست گھوم گئے جو اس وقت پاکستانی بیوروکریسی کا حصہ ہیں۔ اس 2 ٹکے کے لونڈے کے سامنے ایسے بیٹھا کریں گے ڈپٹی کمشنر اور کمشنر، اور گلی کے لونڈے آئین کی تشریحات کیا کریں گے، اور کمشنر گھگیائے گی کہ میرے بیٹے کا نام تو محمد ہے، میں احمدی نہیں ہوں اور احمدی کافر ہیں۔ وہ قطعی طور پر دیگر پاکستانیوں کے ساتھ بریکٹ نہیں ہو سکتے، یہ کہلوا کر جنت نیکوکارہ کی جان بخشی ہوئی، اور آپ انٹرنیشنل میڈیا پر کہہ رہی تھیں کہ احمدیوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ احمدیوں کا نام لینے پر اسسٹنٹ کمشنر کو جان کے لالے پڑے ہیں، اور آپ کو انسانی حقوق کی وزیر کے طور پر ایسا ننگا جھوٹ بولتے ہوئے وہ نہیں آئی جو آپ کو آنی چاہیے تھی۔ دیکھ لیں، یہ پائمالی جو احمدیوں کے حقوق سے شروع ہوئی تھی وہ اب آپ کی رٹ اور حکومتی وقار کو پیروں تلے روند رہی ہے۔ اور ایکسکیوز می ڈاکٹر شیریں مزاری، ہم بالکل غیر مسلم اقلیت نہیں ہیں۔ جیسے آپ اینکر کے منہ سے شیعہ اقلیت سن کے آپ کی جوتیوں میں انگارے بھر گئے تھے، ہمیں بھی غیر مسلم اچھا نہیں لگتا، اس لیے آئندہ زبان سنبھال کے بات کیا کریں۔ یہ گلی کے لونڈوں سے اسلام کے سرٹیفکیٹ آپ ہی لیں، ہمیں نہ ان کی احتیاج ہے اور نہ ہی ان کی پرواہ ہے۔ آپ کی بیوروکریسی اور حکومتی ریٹ کے بارے میں ایک واقعہ آج ذہن میں تازہ ہو گیا ہے، اس کو سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔
جھنگ کے ایک شریف النفس ڈی سی نے 90 کی دہائی میں ایک بار ربوہ میں خدام الاحمدیہ کا اجتماع منعقد کرنے کی اجازت دے دی اور اگلے دن عین دوران کارروائی وہ اجازت منسوخ بھی کر دی۔ ہم نوجوان مقام اجتماع سے مجسٹریٹ ربوہ کی عدالت کی طرف احتجاج کرنے کے رنگ میں چلے تو محتمم مقامی اس وقت جو تھے خدام الاحمدیہ کے سید خالد شاہ صاحب نے سائیکل سے ہمارا راستہ روک کر ایک ہی بات کہی کہ کس حکومت کے مجسٹریٹ کے پاس احتجاج کرنے جا رہے ہو؟ وہ جو ایک پرائمری فیل ملانے کے کہنے پر لیٹ گئی ہے، جائیں اور اللہ کے سامنے سربسجود ہوں۔ وہ مالک ہے اور وہی ہے جس کے سامنے اپنے حقوق کی پائمالی کی فریاد کرنی ہے، ان کے سامنے کبھی نہیں کرنی۔ اتنا بفرا ہوا ہجوم 4-5 ہزار نوجوانوں کا ایک جملے سے ان کے جذبات پر پانی پڑ گیا اور وہ سارے وہاں سے واپس ہو گئے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری، ہمارا بچپن اور لڑکپن اس طرح کی تربیت سے گزرا ہے۔ اب آپ سے امید کوئی نہیں، البتہ آپ پر اور جنت نیکوکارہ پر ترس اور رحم آتا ہے۔ ان کی پلکوں پر ستارے، یہ اسی غزل جو ابتدا میں شعر سنائے تھے قابل اجمیری کے، یہ اسی میں سے آگے یہ شعر تھا، یہ آخر اس پہ کالم کے اختتام پر ہے کہ ان کی پلکوں پر ستارے، اپنے ہونٹوں پر ہنسی، قصہ غم کہتے کہتے ہم کہاں تک آ گئے۔ اس کے جو ادبی حوالوں سے اس کی اہمیت تھی، مختلف جمالیاتی اور رومانٹک حوالوں سے، وہ تو یہ غزل بھگتتی بھی آ رہی ہے اور وصول بھی کرتی آئی ہے، لیکن جب اس طرح کی سچویشنز آتی ہیں اور سماجی اور سیاسی اتار چڑھاؤ نہیں بلکہ اپ سائڈ ڈاؤن کے وقت آتے ہیں، اس وقت بھی ایسے شعر بعض دفعہ سیدھے کھڑے ہو کے بتاتے ہیں کہ ایک مفہوم ہمارا یہ بھی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو صورتحال چلتی آ رہی تھی، وہ اب لمحہ بلمحہ ایک ایسے کلائمیکس کی طرف جا رہی ہے جس کلائمیکس کا حقیقی تصور بہت سہانے روح ہے۔ جو اس وقت ووٹر کو عزت دیے بغیر اور ووٹر کی عزت نفس کی بحالی کا مطالبہ کیے بغیر سیدھا ووٹ کو عزت دے کا نعرہ لے کے چل پڑے ہیں، ان کے نزدیک آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے استحکام اور قیام کا صرف ایک مطلب ہے کہ اقتدار مریم، بلاول اور مولوی فضل الرحمان کو دے دیا جائے، یا دوسرے لفظوں میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے کے لیے جو پولیٹیکل پیڈسٹل ہیں وہ ان تینوں کے پیروں کے نیچے رکھ دیے جائیں۔ پھر سنجیاں ہون گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، اور یہ سنجی گلیاں پہلے بھی ان کو نصیب رہی ہیں۔ 35 سال کہتے ہیں کہ آرمی رہی ہے، تو 35-40 سال آپ بھی رہے۔ آپ نے کہا کہ اس نے ادارے جو پارلیمنٹ کا وقار ہے وہ آرمی نے مجروح کیا، بار بار پامال کیا، وزیر اعظموں کو چلتا کیا، تو اس سے نیچے نیچے پبلک رائٹس کے ساتھ اور سٹیزن رائٹس کے ساتھ جتنا کھلواڑ ممکن تھا وہ سب آپ نے بھی کیا، اور آپ سے مراد صرف آپ نہیں ہیں۔ جیسے نواز شریف نے تقریر کرتے ہوئے کہا نا کہ ہمارا مخاطب عمران خان نہیں ہے، میں بھی آپ کے مقابل پر عمران خان کو کوئی اہمیت دیتے ہوئے یا اس کو دوسرا فریق نہیں سمجھتا، میں عمران خان کو آپ کا ہی چوتھا ستون سمجھتا ہوں۔ انسانی حقوق، آئین کی غیر انسانی تشریح، آئین میں غیر انسانی، غیر سیاسی شکیں
اور اس کے اندر کلازز اور امینڈمنٹس کرنے میں جتنا آپ یقین رکھتے ہیں اتنا ہی اس میں عمران خان بھی سٹیک ہولڈر ہے. جس طرح سٹیزن رائٹس کی خاطر آپ لوگوں نے اپنی کرسی کی خاطر کبھی سٹینڈ نہیں لیا. آپ کے سامنے انسان قتل ہو رہے ہوں، ان کی جائیدادیں تباہ و برباد ہو رہی ہوں، ان کے روزمرہ کی زندگیاں جو ہیں وہ تلخ اور اجیرن بنا دی گئی ہوں، ان کے گھر جل رہے ہوں، ان کی عبادت گاہیں مسمار ہو رہی ہوں، آپ لوگوں کو اکیلے میں آپ جہاں جہاں ملتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بہت برا ہو رہا جی، کی کریے. یعنی آپ اتنے بے بس ہیں، کیونکہ بے بسی کے اس لیے ہے کہ آپ کی جواباً سٹینڈ لینے پہ آپ کو اپنی کرسی اور اپنی سیاسی جو حیثیت ہے وہ جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کو دو میں سے ایک کوئی قربانی دینی پڑتی ہے. آپ ہمیشہ انسانی ہیومن ویلیوز کا، آپ ہمیشہ جو سٹیزن رائٹس ہیں ان کی قربانی دیتے آئے ہیں. ووٹر کو آپ نے آؤٹ کاسٹ بھی قرار دیا نا. جس وقت آپ نے اسمبلی میں یہ ترمیم تو یہ کی تھی کہ یہ نان مسلم ہے، اس کے بعد آپ نے ووٹر لسٹوں میں سے ایک طبقے کے ووٹر رائٹ کو نگیٹ کیا ہوا ہے نا، اور مسلسل اس پہ فخر کرتے آ رہے ہیں نا. اور منافق اس درجے کے ہیں کہ جب آپ کو کسی انٹرنیشنل لیول پہ بات کرنی پڑتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں، ان کو پورے حقوق حاصل ہیں. اب آپ کو بھی سارے حقوق حاصل ہیں، آپ کے پاس کاریں بھی ہیں، آپ کے پاس گھر بھی ہیں، جاتی عمرے بھی ہیں، آپ کے بلاول ہاؤس بھی ہیں، آپ کے پاس 120 سیکیورٹی گارڈز بھی ہیں، اور آپ کے پاس پبلک بھی ہے. ایک آپ کا وہی کہتے ہیں نا کہ ہمارا جی وہ ووٹ ہمیں نہیں ملا، ہمارا ووٹ اٹھا کے کسی کو دے دیا گیا. اب پتہ چلا نا آپ کو کہ صرف ایک حق نہیں نا آپ کو ملا، کہ وہ جو ووٹ والا حق تھا وہ جو استعمال ہوا تو وہ آپ کے حق میں استعمال نہیں ہو سکا. جب ایسا ہوا تو آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کو وہ سارے حقوق اب نظر نہیں آ رہے، آپ کو وہ ساری سہولتیں آپ کے نزدیک زیرو ہو چکی ہیں. آپ کا اپنے 120 گارڈز کے ساتھ پھرتے ہوئے جگہ جگہ مطلب جا کے تماشے لگاتے ہوئے یہ ساری آزادیاں آپ کو میسر ہیں. لیکن صرف ایک کہ وہ جسے آپ ووٹ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ اس کو عزت دو. ووٹر کو عزت دینے والا ایشو علیحدہ ہے. آپ نے ووٹر رائٹس کے اوپر کسی نے کوئی کام نہیں کیا، ووٹر ایجوکیشن کے اوپر آپ نے کوئی کام نہیں کیا. پولیٹیکلی پبلک کو سینسٹائز کرنا، ان کو ان کے حقوق کے بارے میں درجہ بدرجہ تفہیم سے آراستہ کرتے ہوئے پھر ان کو ایک ایسے باعزت شہری میں کنورٹ کرنا کہ جو آپ کے کہنے سے پہلے خود فلیئر اپ ہو جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ خود کھڑا ہو جائے کہ نہیں ایسا نہیں ہونے دیں گے. اس طرح کا ہیومن سٹف تو آپ نے پیدا ہی نہیں کیا. آپ کو تو غرض ہوتی تھی کہ بس کاتا اور لے دوڑی، ادھروں سانو ووٹ پہ، ادھر سے الیکشن کے نتائج کا اعلان ہوا، ساتھ آپ کی وہ حلف اٹھائے گئے، ادھر آپ کی گاڑیوں کے اوپر جھنڈے لگ گئے، لائٹیں ہو گئی، پروٹوکول کی گاڑیاں آپ کی رہائش گاہوں کے باہر آ گئیں. بس خسمانو کھائے ہوں ووٹر اسی کی کریے. اس کے بعد ووٹر کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہا. یہ وہی ذلیل کن ووٹر ہے جس کو آپ نے تذلیل عام کیے رکھی ہے نا. اب آپ اس کی پرچی کو عزت دلوانے کا نعرہ لے کے چلے ہیں، خود اس کو عزت دینے اور دلوانے کی کوئی بات نہیں کر رہا آپ میں سے. اور قدرت کے اپنے اپنے فارمیٹ ہوتے ہیں، اس کا کوئی خدا تعالیٰ کا ہاتھ تو کسی نے نہیں روک لینا نا. کہ اب آپ کے پاس سب کچھ ہے، صرف آپ کے پاس وہ ووٹ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ حق نہیں مل رہا. تو اب بتائیں کہ جن کو ووٹ کاسٹ کرنے سے آپ نے محروم کیا ہوا ہے، جو اسی ملک کے شہری ہیں. آج ہی مجھے ہمارے ایک ہسٹری کے پروفیسر ہیں، انہوں نے پاکستان سے ایک پیج بھجوایا جو آپ ساروں نے سنا تو ہوا ہی ہوگا. سردار شوکت حیات ہیں، ان کی خود نوشت سوانح عمری میں سے اس کا جو ہے چیپٹر نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 147 ہے. میں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے وہ اس میں سے کچھ حصہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. چند لائنوں میں وہ وضاحت کرنی ہے. کہتے ہیں ان دنوں میں جب میں اس کیمپین کے لیے سارے ضلع جو ہیں ان میں ملتان، ڈیرہ غازی خان، ہوشیارپور، امرتسر، بٹالہ، گرداسپور، اٹک، پنڈی،
سرگودا، ان سارے ایریاز میں پھر رہا تھا، تقریریں کر رہا تھا اور کمپین لانچ کی ہوئی تھی مسلم لیگ کا فلیگ لے کے. تو اس میں کہتے ہیں کہ میں اپنے پروگرام کی ایک کاپی جو ہے وہ قائد اعظم کو بھجوا دیا کرتا تھا. One day I got a message from Qaid Azam saying, Shaukat, I believe you are going to Batala. Meet the Hazrat Sahib of Qadian. قائد اعظم اپنے ٹیلی گرافک میسیج میں یا جس طرح بھی بھجوایا اس میں یہ لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ آپ مجھے پتہ ہے کہ اندازہ ہے کہ آپ بٹالہ کے قریب ہوگے، جا رہے ہو وہاں پر، تو وہاں پر آپ قادیان والے کے حضرت صاحب جو ہیں ان سے جا کے ملو. ریکویسٹ ہم آن مائی بہاف فار ہز بلیسنگز اینڈ سپورٹ فار پاکستان's کاز. پہلے تو یہ بتائیں کہ بانی پاکستان امام جماعت احمدیہ کو حضرت صاحب کہتے ہوئے شرما نہیں رہے ہیں، ان کا ایمان سلب نہیں ہو رہا ہے. یہ ایگزیکٹ الفاظ ہیں انگریزی بایوگرافی میں، دی حضرت صاحب آف قادیان. یعنی جو ٹائٹل احمدی اپنے امام کے لیے استعمال کرتے تھے یا جو شائع و متعارف ان کا ایڈریسنگ سٹائل تھا، آپ کو یعنی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو اسی ٹائٹل سے ان کو ذکر یا تخاطب کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں تھا، اور وہ اسی طرح کہا انہوں نے، اور شوکت حیات صاحب نے اسی طرح لکھا اس کو. آفٹر میٹنگ دیٹ نائٹ ایٹ اباؤٹ 12 in midnight، کہتے ہیں کہ 12 بجے کے قریب آئی ریچڈ قادیان، میں وہاں پہنچا ہوں قادیان. وین آئی گاٹ دیئر، جب میں پہنچا حضرت صاحب ہیڈ ریٹائرڈ، تو وہ سونے کے لیے جا چکے تھے ریسٹ کے لیے. آئی سینٹ ہم اے میسیج دیٹ آئی ہیڈ براٹ اے ریکویسٹ فار ہم فرام دا قائد اعظم. جب میں نے یہ پیغام بھیجا کہ میں قائد اعظم کی ایک درخواست لے کے یہاں پر آیا ہوں. ہی کیم ڈاؤن امیڈیٹلی اینڈ انکوائرڈ وٹ ور قائد's آرڈرس. فوراً باہر آئے اور پوچھا کہ بھئی قائد اعظم نے کیا فرمایا، کیا حکم ہے ان کا. آئی کنویڈ ہم قائد's میسیج ٹو پرے فار اینڈ آلسو سپورٹ پاکستان. کہ میں نے یہ پیغام پہنچایا کہ قائد اعظم نے درخواست کی ہے کہ ہمارے لیے دعا بھی کریں پاکستان کے لیے اور اپنا سپورٹ بھی کریں. ہی ریپلائیڈ، انہوں نے جواب دیا، پلیز کنوے ٹو دا قائد اعظم، کہ جا کے ان کو ضرور میری طرف سے بتاؤ دیٹ وی ہیو بن پریئنگ فار ہز مشن فرام دا ویری بگننگ، کہ ہم تو روز اول سے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کے مشن کے لیے. ویئر دی ہیلپ آف ہز فالوورز از کنسرنڈ نو احمدی ول اسٹینڈ اگینسٹ اے مسلم لیگر. کہ جہاں جہاں قائد اعظم کو ان کی جماعت کی ہیلپ کی مدد چاہیے تو کوئی احمدی کسی مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ کے خلاف نہیں جائے گا. اینڈ ایف سم ون ڈس اوبیز مائی ایڈوائس، اور اگر کوئی میری اس نصیحت کو نہیں مانتا ہے احمدی، دی کمیونٹی وڈ ناٹ سپورٹ ہم، تو احمدیہ جماعت پھر اس کے ساتھ نہیں ہوگی. سو ممتاز دولتانہ ون overwhelmingly victory over the president of local Ahmadi community in Sialkot district. بات یہ ہے کہ یہ ایک مثال آپ کو پیش کی ہے کہ بھائی یہ یہاں سے گزر کے ہم آئے ہیں اور پاکستان میں ہمارے سٹیکس اور ہماری ہمدردی اور ہمارا کنسرن وہ اب اس طرح کا نہیں ہے کہ جی کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے یا سنوکر بلیئرڈ کے دلچسپی رکھنے والے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اچھا کون جیتیا تو کون ہاریا، کتنے سکور ہو گئے. ہمیں آپ کے پاس ہونے والی ڈیولپمنٹس جب ایک فیصلہ کن ٹکراؤ اور ایک در حقیقت نقصان کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں تو ہماری جان پہ بنی ہوتی ہے. کیوں کہ ہمارے نزدیک یہ ملک ہم نے بنایا ہوا ہے اور ہم نے شروع سے اس کا ساتھ دیا ہوا ہے اور ہم آج بھی اس کے ساتھ ہیں. لیکن ہم بھی چاہتے ہیں وہاں جمہوری قدریں پروان چڑھیں، وہاں کا پولیٹیکل سسٹم سٹیبلائز ہو، وہاں پر دیر پا سیاسی استحکام اس ملک کو اور اس کے عوام کو نصیب ہو، اور اس کے جو اچھے پھل ہیں، جو تسکین ہے، جو سینس آف سیکیورٹی ہے، وہ پورے ملک اور پوری پبلک میں عام ہو. لیکن وہ جو سلیکٹڈ جسٹس، سلیکٹڈ ڈیموکریسی
اور ڈیموکریسی از ایکول ٹو اونلی 3 or 4 پرسنالٹیز آر دی فیملیز. جس جمہوریت میں 3 یا 4 افراد اور ان کے خاندانوں کے علاوہ جمہوریت کا کوئی مطلب ہی نہ ہو، اس جمہوریت پہ کم از کم میں تو یقین نہیں رکھتا. تو اس لیے اب دیکھیں جدھر جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں کس کے ہاتھ کیا آتا ہے. ہماری دعا یہ ہے کہ یہ ملک، یہ خطہ اور یہاں کے عوام الناس یہ بچے رہیں اور ان کو سچ مچ کی لیڈرشپ اوپر لانے کے لیے وہ سازگار فضا نصیب ہو جائے جس میں پہلے ووٹر معزز اور محترم ہوتا ہے، اس کی عزت نفس جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے ووٹ کو عزت ملتی ہے. اس کے لیے پھر نعرے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. معزز لوگوں کے ووٹ، باوقار افراد کی سلیکشن اور ووٹ وہ آٹومیٹیکلی عزت اپنے ساتھ ان بلٹ طریقے سے لے کے آتا ہے. فی امان اللہ پاکستان. اللہ کے حوالے. السلام علیکم.